بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عدیل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل بائی ٹیک یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھر کی انڈر گراؤنڈ وائرنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ انڈر گراؤنڈ جو تاریں ہیں وہ کس طریقے سے ہم ڈالتے ہیں، ہمارے جو سوئچ بورڈ ہیں وہ کس طریقے سے لگائے جاتے ہیں، اور ہمارے جو پنکھے ہیں اور جو بلب ہوتے ہیں ان کی جو وائرنگ ہے ان کو ہم نے کس طریقے سے بورڈ کے اندر پہنچانا ہوتا ہے، اور وائرنگ کرنے کے لیے آپ کو کون سی تار کی ضرورت پڑتی ہے، یو پی ایس کی تار کس طریقے سے ڈالی جاتی ہے، اور وائرنگ کے اندر ہمیں کون سا مزید جو سامان ہے وہ ضرورت ہوتا ہے، بورڈ کس طریقے سے بنائے اور لگائے جاتے ہیں۔ وائرنگ کرنے کا مکمل طریقہ اور آج انشاءاللہ آپ جانیں گے، تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ سکے۔ تو پیارے دوستوں، انڈر گراؤنڈ وائرنگ کرنے سے پہلے ہمارے دیواروں کے اندر جتنے بھی یہ بورڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمارے سوئچ بورڈ پلیٹ لگ جاتی ہے، سب سے پہلے آپ نے ان بورڈ کی صفائی کرنا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے اندر سیمنٹ وغیرہ جم جاتا ہے پلستر کرتے وقت، تو ان کو آپ نے اچھی طریقے سے صاف کر لینا ہے، اور اسی طریقے سے چاہے آپ کی پوائنٹ دیوار کے اندر ہو یا چھت کے اندر ہو تو آپ نے ان کی صفائی کر لینی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ جو دیوار کے اندر بلب کی پوائنٹ لگی ہوئی ہیں ان کو ہم نے اچھی طریقے سے صاف کر لینا ہے، ان کے اندر جو ایکسٹرا پائپ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے ختم کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر وائر ڈالنے کا کام شروع کرنا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی ہماری یہ دیوار کے اندر پوائنٹ ہیں ان سبھی کی ہم نے صفائی کو مکمل کر لی ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کے اندر وائر ڈالنے کا کام شروع کرتے ہیں۔ دوستو، تو انڈر گراؤنڈ تاریں ڈالنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اسٹیل وائر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی جو کنڈی والی سائیڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم تاریں باندھتے ہیں، اور اس اسٹیل وائر کی جو دوسری سائیڈ ہوتی ہے سپرنگ والی، دوستو اس کو ہم نے پائپ کے اندر ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ دوسری جانب سے جب نکل آتی ہے تو کنڈی والی سائیڈ سے ہم وائر کو باندھ کے اس کو کھینچ لیتے ہیں، تو اس طریقے سے ہماری دوسری جانب سے وائر نکل آتی ہیں۔ دوستو، تو سب سے پہلے آپ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کون سی وائر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کچھ وائر موجود ہیں۔ دوستو، یہ ہمارے پاس 1.5 mm کی وائر ہے جو کہ ہم لائٹ اور پنکھوں کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ ہماری ریڈ وائر ہوگی جو کہ فیس کے طور پہ استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ یہ نیوٹرل کے لیے ہم استعمال کریں گے، اور ساتھ میں یہ بلو کلر والی ہم یو پی ایس کی وائرنگ کے لیے استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ بھی ہم 1.5 mm کی وائر اس کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوستو یہ ہمارے پاس سیکنڈ جو وائر ہے یہ ہماری 2.5 mm کی وائر ہے 729 کی، جو کہ ہم مین کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ بریکر باکس سے لے کر سوئچ بورڈ کو کرنٹ دینے کے لیے جو وائر استعمال کی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ ہر سوئچ بورڈ تک ہم جو وائر لے کر جاتے ہیں وہ یہ 729 کی وائر لے کر جاتے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ تو دوستو، اب اس جگہ پر ہمارا اس گھر کا مین بریکر اور یو پی ایس یہیں پہ لگنا ہے۔ تو اس طریقے سے جو یہ پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک پائپ اس سمت میں جا رہا ہے، دوسرا پائپ ہمارا اس سمت میں جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر ہمارا نیچے ایک بورڈ لگا ہے اس روم کا۔ تو اس طریقے سے دوستو اب ہماری اس سمت میں 3 وائریں جائیں گی۔ 2 ہماری مین وائریں ہوں گی 729 کی، اور ایک ہماری یو پی ایس کی وائر ہوگی، کیونکہ یو پی ایس ہم نے اسی جگہ پر لگانا ہے۔ اب اسی طریقے سے ان 3 وائروں کو ہم نے اس سمت میں ڈالنا ہے۔ آگے گھر کی جانب جو ہماری وائرنگ جا رہی ہے اس سمت میں ہم نے 3 وائریں ڈالنی ہیں۔ تو اب سٹیل وائر کی جو یہ سپرنگ والی سائیڈ ہوگی اس کو اس طریقے سے پائپ کے اندر ڈال دینا ہے۔ دوستو، اب یہاں سے ہم اس طریقے سے اس پائپ کے اندر اس سٹیل وائر کو ڈالتے جائیں گے، تو آگے دیوار کی جانب جو ہمارا اس سمت میں ایک پوائنٹ اور اس طریقے سے جنکشن باکس ہی ہوگا، اس جنکشن باکس کے اندر ہماری جو یہ سٹیل وائر ہے وہ خود بخود ہی نکل آئے گی۔ تو دوسری سمت میں ہم جا کر دیکھ لیں گے۔ تو یہاں سے ہم نے وائر کو ڈالا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ جنکشن باکس لگا ہوا ہے۔ اب اس پوائنٹ کے اندر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ہماری جو وہ سپرنگ والی سائیڈ ہے وہ نظر آ جائے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو سپرنگ والی سائیڈ ہے وہ آ چکی ہے۔ اب اس طریقے سے ہم نے اسٹیل وائر کو اپنی جانب کھینچ لینا ہے، ساری اسٹیل وائر کو ہم نے یہاں سے کھینچ لینا ہے، اور کنڈی والی سائیڈ سے اب ہم نے اس کے ساتھ 3 وائریں مزید باندھ دینی ہیں۔ یہاں سے ہم نے جتنی اسٹیل وائر ہوگی اس کو کھینچ لیں گے، اور تھوڑی سی اسٹیل وائر کو ہم نے چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کے ساتھ ہم جو وائر ہیں وہ باندھ لیں۔ تو دوستو، یہاں پر ہم نے 2 وائروں کو تھوڑا سا پیچھے کر کے ٹیپ لگا دیا۔ اب اس وائر کو ہم نے کنڈی کے ساتھ اس طریقے سے باندھ دیا ہے۔ دوستو، چاہیں تو اس کے اوپر ٹیپ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ دوسرا پوائنٹ ہمارا بالکل نزدیک ہے تو اسی طریقے سے ہم نے اس کو پائپ کے اندر ڈال دینا ہے۔ اب یہاں سے ہم نے اسٹیل وائر کو اس وائر کے ذریعے اس پائپ کے اندر ڈال دینا ہے، اور دوسری جانب سے ہم نے اس اسٹیل وائر کو کھینچ لینا ہے۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوسرا ہمارا پوائنٹ تھا اس سمت میں ہماری جو مین وائر ہے وہ بالکل بہترین طریقے سے آ چکی ہے۔ دوستو، اب اس وائر کو ہم نے یہاں تک ناپ لینا ہے، اور اس طریقے سے اس بورڈ تک ہم نے اس کی پیمائش کر لینی ہے، کیونکہ اس مین وائر کو ہم نے بورڈ تک پہنچانا ہے۔ مین بریکر سے ہمارا جو کرنٹ ہے وہ اس بورڈ تک اس وائر کے ذریعے آئے گا۔ دوستو، اب ان تینوں وائر کے ساتھ ہم نے 3 وائر جوڑ کر ان کو نیچے بریکر کے اندر بھی لے کر آنا ہے، اور یہیں سے ہم نے ان وائروں کو آگے دوسرے بورڈ کے اندر بھی لے کر جانا ہے۔ تو یہاں پر ہماری یہ وائر پہنچ چکی ہیں دوستو۔ اب اس پوائنٹ پر ہم نے بلب کا پوائنٹ دینا ہے، اور اس پوائنٹ پر ہم نے ایگزاسٹ فین کا پوائنٹ دینا ہے۔ پھر اس طریقے سے ان سبھی وائر کو ہم نے اس طریقے سے بورڈ کے اندر لے کر آنا ہے۔ دوستو، ہم نے یہاں پر جو بلب کا پوائنٹ دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو نیوٹرل دینی ہوگی دوستو، ہم نے اسی 729 کی مین وائر سے ہم نے نیوٹرل لے لینی ہے جو کہ بلب کو ملے گی۔ تو یہاں سے اس طریقے سے ہم نے مین وائر کے ساتھ جوڑ لگا لینا ہے، اور اس کے اوپر اسی طریقے سے سلوشن ٹیپ کر دینی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوٹرل ہم نے اس مین وائر سے لے لی ہے۔ اب یہاں سے ہم نے بلب کی ایک وائر ڈالنی ہے، اس طریقے سے اس پوائنٹ تک لے کر آنا ہے۔
تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلب کی ہم نے مین وائر ڈالی تھی یہاں سے اب ہم نے باقی وائر کو کٹ کر لینا ہے، کیونکہ بورڈ تک ہماری وائر پہنچ چکی ہے۔ تو یہاں سے ہم نے بلب کی وائر کو کاٹ دینا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس بلب کی دونوں مین وائریں بن چکی ہیں، نیوٹرل اور فیس۔ دوستو اب اس پوائنٹ پہ ہم نے ایگزاسٹ فین کے لیے پوائنٹ دینا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ ایگزاسٹ فین کا خانہ بنا ہوا ہے۔ دوستو اب یہاں پر ہم نے جو ایگزاسٹ فین کے لیے پوائنٹ دینا ہے تو اس کی جو نیوٹرل ہوگی وہ ہم نے اسی مین کے ساتھ جوڑ دینی ہے، اور یہاں سے ہماری ریڈ وائر سیدھا بورڈ تک جائے گی۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ 2 وائریں اور جوڑ دی ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے ایک ایگزاسٹ کے لیے نیوٹرل نکالی ہے دوستو، اور اس کے ساتھ ہماری جو یہ دوسری وائر آپ کو نظر آ رہی ہے اسی وائر کے ساتھ ہم نے جوڑی ہے دوستو۔ یہ اس گلی پہ ہم نے ایک بلب کا پوائنٹ دینا ہے، تو اس کی جو نیوٹرل ہوگی وہ بھی ہم نے اسی وائر سے نکالی ہے۔ اب یہاں سے ہم نے دوستو 2 وائریں اور ڈالنی ہیں، ٹھیک ہے، ایک اس ایگزاسٹ کے لیے وائر ہوگی اور دوسرا جو گلی پہ بلب لگانا ہے اس کے لیے ہوں گی۔ تو 2 ریڈ وائر اب ہماری یہاں سے جائیں گی۔ اس طریقے سے ان سبھی وائروں کو اب ہم نے بورڈ تک لے کر جانا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 بلب کے لیے ہمارے پاس وائر نکل آئی ہیں، 2 یہ ایگزاسٹ فین کے لیے ہمارے پاس وائر نکل آئی ہیں، اور اس طریقے سے جو گلی پہ بلب لگانا ہے 2 اس کے لیے ہمارے پاس یہ وائر نکل آئی ہیں۔ تو اب ان دوستوں سبھی وائروں کو ہم نے اس طریقے سے یہاں سے ڈال کر بورڈ تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 ہمارے پوائنٹ کی وائر بن گئی ہیں اور 3 ہماری مین وائر ہیں، بعد میں اس کے اوپر ہمارا بورڈ لگ جائے گا۔ اس بورڈ کی وائریں مکمل کر لینے کے بعد دوستو اب آ چکے ہیں ہم اس سائڈ پہ۔ تو یہاں سے ہم نے جو پہلے مین وائریں ڈالی تھیں دوستو، اب اس پوائنٹ سے ہم نے پنکھے کے لیے 2 وائریں اور ڈالنی ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہاں سے ہم نے پنکھے کے لیے 2 وائریں اور ڈالنی ہیں، نیوٹرل اور فیس۔ تو اس طریقے سے اوپر کی جانب ہمارا پائپ جا رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینڈ کے اندر سے ہماری جو پنکھے کے لیے دونوں وائریں ہیں وہ نکل چکی ہیں۔ دوستو اب ان دونوں وائروں کو جہاں پر ہم نے پنکھا لگانا ہے وہاں تک ہم نے لے کر جانا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے وائر کو کھینچتے جانا ہے۔ بعد میں دوستو ان وائروں کو ہم نے پائپ کے اندر ڈال دینا ہے اور یہاں سے اس طریقے سے کلپ کی مدد سے لگا کر لے جائیں گے۔ تو اب دوستو پنکھے کی جو نیوٹرل وائر ہوگی اس کو ہم نے اسی 729 کی مین نیوٹرل وائر کے ساتھ جوڑ دینا ہے، یہاں سے پنکھے کو نیوٹرل مل جائے گا، اور جو یہ فیس وائر ہوگی اس کو ہم نے انہی مین 729 کی وائر کے برابر ناپ کر کے کاٹ دینا ہے، کیونکہ ان وائروں کو ہم نے بورڈ تک پہلے ناپا ہوا ہے۔ دوستو اب پنکھے کی وائر کو ہم نے 729 کے ساتھ یہاں سے جوڑ دینا ہے، اس کے ساتھ مزید 2 وائریں اور ایڈ کرنی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہم نے پنکھے کی نیوٹرل بھی جوڑ دیا ہے، یہاں پر ہم نے ایک بلب پر لگانا ہے اس کی نیوٹرل بھی 729 کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور یہ تیسری جو نیوٹرل ہم نے جوڑی ہے یہ سین والی سائڈ پہ دوستو ہم نے بلب کا پوائنٹ دینا ہے، تو اس کی جو نیوٹرل ہوگی اس کو بھی ہم نے اسی 729 کی نیوٹرل کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو کل ملا کے ان تینوں نیوٹرل وائروں کو ہم نے مین نیوٹرل وائر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب یہاں سے ہم نے 2 وائریں اور ڈالنی ہیں، ایک اس بلب کی ہوگی، جو سین پہ ہم نے بلب لگانا ہے اس کی ہوگی، اور ان سبھی وائروں کو ہم نے اس طریقے سے ان مین وائر کے ساتھ ناپ لینا ہے اور بورڈ تک اب ہم نے وائر کو لے کر چلے جانا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 یہ ہماری اس بلب کی وائریں بن گئی ہیں، اور 2 جو سین کے اندر بلب لگنے ہیں اس کی بن گئی ہیں۔ ان سبھی وائروں کو ہم نے اس پوائنٹ کے اندر ڈال دیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو اس پوائنٹ کے اندر ہماری یہ وائر پہنچ چکی ہیں۔ دوستو اب اس پوائنٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پائپ ہمارا اوپر کی جانب جا رہا ہے، یہاں پر اس کمرے کا جو دوسرا پنکھا لگنا ہے یہ اس کا پائپ جا رہا ہے۔ تو یہاں پر دوستو ہم نے مزید اب 2 وائریں اور اس کے اندر ڈالنی ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہاں سے ہم نے جو اس کمرے کا دوسرا پنکھا لگانا ہے اس کے لیے 2 وائریں ڈالنی ہیں، وہ سامنے ہک نظر آ رہی ہے وہاں تک ہم نے وائر کو ناپ لینا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں سے ہم نے اب 2 وائر اس کے اندر اور ایڈ کرنی ہے۔ دوستو اب اس پنکھے کی جو نیوٹرل وائر ہوگی اس کو بھی ہم نے مین 729 کی نیوٹرل وائر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور جو ریڈ وائر ہوگی ان کو ہم نے باقی وائر کے برابر ناپ کر کے کاٹ لیا ہے۔ یہ اب سبھی وائریں ہماری بورڈ کے اندر جائیں گی۔ دوستو اب اوپر کی جانب ہم نے جو پنکھے کی وائر کو یہ چھوڑا ہے، بعد میں ہم ان وائروں کو پائپ کے اندر لگا کر جہاں پر ہم نے پنکھا لگانا ہے وہاں تک لے جائیں گے، اور بعد میں ہمارا پنکھا لگ جائے گا۔ اب اس طریقے سے دوستو ان سبھی وائروں کو یہاں سے ڈال کر ہم نے اس پوائنٹ تک لے آنا ہے، اور یہاں سے ڈال کر نیچے ہمارے یہاں پر سوئچ بورڈ لگنا ہے وہاں پر لے آنا ہے۔ دوستو بورڈ کے اوپر ہمارا جو یہ والا جنکشن باکس موجود ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پائپ ہمارا اس سمت میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ ساتھ میں ہمارا واش روم ہے، واش روم سے آگے کچن ہے، یہ اس سائڈ پہ بھی ہمارا یہ والا پائپ جا رہا ہے، اور یہیں سے ہمارا یہ والا جو پائپ ہے وہاں پہ جا کے سیدھا اس سائڈ پہ وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ واش روم کا بورڈ ہے، وہاں پر ہمارا یہ پائپ جا رہا ہے۔ تو دوستو اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے بلب کا پوائنٹ دینا ہے، تو اس طریقے سے اب ہم نے یہاں سے ایک وائر شامل کرنی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہاں سے ہماری یہ وائر آتی ہوئی بلب کی یہاں پر آئے گی، اور یہاں سے آتی ہے ہماری سیدھا اس بورڈ کے اندر آ جائے گی، یہ اس بلب کی وائر ہوگی۔ دوستو اب اس طریقے سے یہاں سے ہم نے مین وائریں بھی ڈالنی ہے اور اس بلب کی وائر بھی ڈالنی ہے، تو کل ملا کے ہمارے پاس یہاں سے 4 وائریں اب اس سمت میں جائیں گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 ہماری مین وائریں ہیں، یو پی ایس کی ہے، اور 729 کی 2 نیوٹرل فیس ہے، اور ایک اس بلب کی وائر ہے۔ تو اب اس طریقے سے دوستو ان چاروں وائروں کو ہم نے اس جو جنکشن باکس کے اندر جو ہمارا پائپ اس سمت میں جا رہا ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے۔ یہاں سے سٹیل وائر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پائپ بالکل سیدھا ہے، تو بآسانی وائر خود بخود چلی جائیں گی۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری وائر وہاں پر پہنچ چکی ہیں۔ تو یہاں پر دوستو ریڈ وائر کے ساتھ میں نے ریڈ وائر جوڑ دی ہے 729 کی،
اور نیوٹرل کے ساتھ نیوٹرل کا جوائنٹ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوستوں ہم نے یو پی ایس کی وائر کو یو پی ایس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب اس طریقے سے یہ تینوں مین جو ہماری وائر ہیں یہ نیچے بورڈ کی جانب بھی جا رہی ہیں اور آگے کچن اور واش روم کی جانب بھی جا رہی ہیں۔ تو دوستوں ان سبھی وائروں کو ہم نے جوائنٹ باکس سے نیچے جو ہمارا بورڈ لگا ہے اس کے اندر پہنچا دینا ہے۔ تو یہاں پر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سبھی وائریں بالکل بہترین طریقے سے بورڈ تک پہنچ چکی ہیں۔ تو یہاں تک ہماری اس کمرے کی جو وائرنگ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو دوستوں اس دیوار پر ہم نے جو بلب لگانا تھا یہ ریڈ وائر اس کی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے مین وائر کے ساتھ ڈالی تھی۔ اب اس بلب کی جو نیوٹرل ہوگی اس کو ہم نے نیوٹرل اسی 729 سے دے دینی ہے۔ یہاں سے ہم نے ان وائروں کو آپ جو ہمارا واش روم والا بورڈ ہے اس طریقے سے یہاں سے ہم ان وائروں کو ڈالیں گے، وہاں پر آئے گا، وہاں پر دوستوں ہم نے ڈرل سے ہول کر کے اندر واش روم کے لیے بلب لگا لینا ہے، اس کی وائر بھی ہوگی اور یہ ساری وائریں ہم نے اس بورڈ کے اندر لے آنی ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلب کے لیے جو نیوٹرل ہے وہ ہم نے 729 سے جوائنٹ کر کے نکال لیا ہے۔ دوستوں اب اس طریقے سے ہماری جو یہ تینوں مین وائریں ہوں گی ان کو ہم نے یہاں سے اس پائپ کے اندر ڈال دینا ہے۔ دوستوں اب ہم نے واش روم کے اندر ایک بلب کو پوائنٹ دینا ہے، تو اس کے لیے ہم نے 2 وائر یہاں سے اور شامل کرنی ہے، ٹھیک ہے دوستوں، ریڈ اور بلیک وائر۔ ریڈ وائر ہماری جو ہوگی وہ سیدھا ہماری سوئچ تک جائے گی، اور جو اندر بلب لگانا ہے اس کی جو بلیک وائر ہوگی دوستوں اس کو ہم نے اس مین 729 کی بلیک وائر کے ساتھ جوڑ دینا ہے، یہاں سے اس کو نیوٹرل مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کہ ہم نے نیوٹرل وائر جو اندر بلب کے لیے دینی ہے وہ نکالی ہے۔ اب ایک ریڈ وائر شامل کریں گے، یہاں سے ڈرل سے ہول کر کے ان دونوں وائروں کو اندر ہم بلب کے لیے استعمال کر لیں گے۔ تو یہ ہماری بلب کی ریڈ وائر ہوگی، اب اس کو ہم نے بورڈ تک لے کر جانا ہے۔ تو فائنلی دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر واش روم کے لیے جو بلب لگانا ہے اس کی وائر کو ہم نے ڈال کر ان سبھی وائر کو بورڈ تک پہنچا دیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس واش روم کی جو ہماری وائرنگ ہے وہ بھی مکمل ہو چکی ہے۔ جی دوستوں تو ہم دوسرے واش روم کے اندر آ چکے ہیں، یہاں پر بھی ہمارا صرف ایک بلب کا پوائنٹ ہے، تو یہاں پر ہم نے بلب کی 2 وائر ڈال دی ہیں، نیوٹرل کو نیوٹرل کے ساتھ اور ریڈ وائر ہم نے بورڈ کے اندر پہنچا دی ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلب کی وائر ہے اور باقی ہمارے پاس ایک یو پی ایس کی وائر ہے اور 2 ہمارے پاس 729 کی نیوٹرل اور فیس ہے۔ تو اس طریقے سے اس واش روم کی جو ہمارے پاس مین وائر ہیں وہ بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے ہم نے 3 وائریں اور ڈالی ہیں دوستوں، جو کہ آگے ہمارا کچن ہے اس کے ساتھ وہاں پر جا رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کچن کی جانب ہمیں جو وائرنگ کرنی ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں، اس کا طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں۔ تو دوستوں ہم کچن کی جانب آ چکے ہیں، تو یہاں پر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دیوار پر ہمارا ایک بلب کا پوائنٹ ہے، تو یہاں پر ہم نے 2 وائریں ڈالی ہیں، ٹھیک ہے دوستوں، اور یہاں پر ہماری وہ وائریں پہنچ چکی ہیں۔ اب اس طریقے سے اس کی جو نیوٹرل اور فیس وہ ہم نے یہاں پر مکمل ڈالی ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے اس کی جوائنٹ لگانے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں پر ہماری سبھی وائر پہنچ چکی ہیں۔ دوستوں اب یہاں سے ہم نے اوپر کی جانب 2 پنکھے کے لیے وائر ڈال دی ہیں، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس طریقے سے پنکھے کی جو نیوٹرل وائر ہوگی اس کو ہم نے 729 کی نیوٹرل کے ساتھ اس جنکشن باکس کے اندر جوڑ دی ہے۔ تو اس طریقے سے دوستوں اب ہم نے یہاں پر بلب کا پوائنٹ دینا ہے، اس کی نیوٹرل ہم نے اسی 729 سے جوڑ دینی ہے، ایک فیس وائر بلب کی ڈالنی ہے، سیدھا بورڈ کے اندر ہماری جائے گی۔ تو فائنلی دوستوں یہاں پر ہم نے جو بلب لگانا تھا اس کے لیے 2 مین وائریں ہمارے پاس یہاں سے نکل آئی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے دوستوں جو کچن کی وائرنگ ہے وہ بھی بالکل بہترین طریقے سے مکمل ہو چکی ہے، سبھی وائر کچن کی اس بورڈ کے اندر آ چکی ہیں۔ تو چلیں دوستوں اب جانتے ہیں کہ اس کے بورڈ کس طریقے سے بنانے ہیں، پھر اس کے بورڈ کس طریقے سے لگانے ہیں۔ دوستوں تو یہ ہے ہمارے پاس کمرے کی سوئچ پلیٹ جس کو ہم نے کمرے کے اندر لگانا ہے۔ دوستوں اس کو 8x2 کی شیٹ کہا جاتا ہے، 8 اس کے اندر بٹن ہوتے ہیں، 2 اس کے اندر ساکٹ ہوتی ہیں، اس لیے اس کو 8x2 کی سوئچ پلیٹ کہا جاتا ہے۔ دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر 2 ہمارے پاس ساکٹ لگی ہیں، اس کے اندر ہم نے پنکھے کے لیے اب ایک ریگولیٹر بھی لگانا ہے۔ دوستوں اب یہاں سے ہم نے اس سوئچ کو نکالنا ہے اور اس کی جگہ پر ہم نے پنکھے کے لیے اس ریگولیٹر کو لگا دینا ہے۔ تو دوستوں یہاں پر ہم نے ریگولیٹر لگانا ہے، یہ سوئچ ہمارے پنکھے کے لیے ہوگا، یہ ایک بلب کے لیے ہوگا، یہ دوسری بلب کا، یہ تیسرے کا، یہ چوتھے کا، یہ سوئچ ہمارا اس ساکٹ کو کنٹرول کرے گا اور یہ سوئچ ہمارا اس ساکٹ کو کنٹرول کرے گا۔ تو اس طریقے سے اس بورڈ کے اندر ہماری جو کنیکشن کی ترتیب ہے وہ یہ رہے گی۔ تو اب ہم نے اس کے اندر سے ایک سوئچ کو نکالنا ہے دوستوں، تو اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے۔ یہاں سے آپ کو یہ جگہ نظر آ رہی ہے، اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا یہ ٹیسٹر اس طریقے سے ڈالنا ہے، یہ پلیٹ بہت ہی آسانی سے اس کے اوپر سے نکل آتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کور ہے وہ بالکل اوپن ہو گیا ہے۔ تو اس سوئچ کو ہمیں دوستوں نکالنا ہے، تو یہاں پر اس کا یہ لاک بنا ہوتا ہے، ایک اس سمت میں ہے اور دوسرا اس سمت میں ہے۔ تو آپ نے ٹیسٹر کی مدد سے اس کو تھوڑا سا اندر کی جانب پش کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستوں، آپ نے تھوڑا سا اس کو اندر کی جانب دونوں سائڈ سے دبانا ہے، تو یہ بہت آسانی کے ساتھ سوئچ باہر کی جانب نکل آتا ہے۔ تو یہاں پر دوستوں آپ نے تھوڑا سا اس کو اوپر کی جانب سے پریس کر کے رکھنا ہے، تو اس طریقے سے یہ سوئچ خود بخود ہی باہر کی جانب نکل آئے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سوئچ بالکل آسانی سے اس سے نکل آیا ہے۔ اب دوستوں اس کے اندر ہم نے پنکھے کے لیے جو ریگولیٹر لگانا ہے وہ لگا لیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے ریگولیٹر کی دونوں وائر کو پہلے اس کے اندر سے اس طریقے سے گزار لینا ہے، پھر اس ریگولیٹر کو ہلکا سا نیچے کی جانب پریس کر دینا ہے، تو اس کی جو لاک ہے وہ خود بخود اس شیٹ کے اندر پریس ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ریگولیٹر بالکل بہترین طریقے سے اس کے اندر فٹ ہو چکا ہے۔
دوستو تو اس شیٹ کے اندر آپ کو جتنے بھی یہ سوئچ لگی ہوئی نظر آ رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے ان سوئچ کے یہ نیچے والے جتنے پوائنٹ ہیں ان کو ایک وائر کے ذریعے آپس میں ملا دینے ہیں۔ ان کے نیچے والے پوائنٹ کے اندر سے ہم نے دوستو ایک وائر گزار لینی ہے۔ تو یہاں پر دوستو 329 کی ہم نے یہ وائر لے لی ہے۔ اس طریقے سے پہلے ہم نے چاروں اوپر کے سوئچ کے برابر اس وائر کو ناپ لینا ہے اور یہاں سے اس کی جو انسولیشن ہے اس کو اتار لینا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی انسولیشن اتر چکی ہے۔ اس انسولیشن کی مدد سے دوستو آپ نے اس طریقے سے اس کو 3-4 بار گھمانا ہے تو اس کے جو کنڈکٹر ہوتے ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو اب اس وائر کو دوستو چاروں سوئچ کی جو نیچے والے پوائنٹ ہوں گے اس طریقے سے وائر کو ان کے اندر سے گزار لینا ہے اور اس کی سکریو کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے۔ دوستو ویڈیو کی سپیڈ میں نے تھوڑی سی بڑھا دی ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے بریکر کے کنیکشن کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتانا ہے تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ بن جائے۔ دوستو اب اس شیٹ کے اندر جو نیچے والی 3 سوئچ ہمارے پاس رہ گئے ہیں ان کے برابر ہم نے اب وائر ناپ لینی ہے اور یہاں سے اس کو کاٹ دینا ہے۔ اب اس طریقے سے تینوں سوئچ کے اندر ہم نے جتنا کنڈکٹر ڈالنا ہے وائر کا، یہاں سے ہم نے اس کی انسولیشن کو اتار لینا ہے اور سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے اوپر کی جانب ہم نے وائر کو آپس میں ٹوسٹ کر کے ان کے اندر سے گزارا تھا، سیم اسی طریقے سے یہاں سے نیچے والے سوئچ کے اندر سے بھی ہم نے وائر کو گزار لینا ہے۔ تو جلدی سے میں اس کے اندر سے وائر کو گزار کے آپ کو چیک کراتا ہوں۔ تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں نیچے والے سوئچ بھی ہم نے وائر کے ذریعے جوڑ دیے ہیں۔ دوستو اب اس کے ساتھ ہم نے یہ ساکٹ کنٹرول کرنی ہے، سوئچ سے ہم نے یہ ساکٹ کنٹرول کرنی ہے۔ تو دوستو اب سوئچ کے اس پوائنٹ سے ہم نے ایک وائر گزار لینی ہے اور یہاں سے گزار کر دوستو ہم نے اس وائر کو اس پوائنٹ کے اندر لگا دینا ہے اور اس سوئچ سے ہم نے ایک وائر ڈال کے ساکٹ کے اس پوائنٹ کے اندر لگا دینا ہے۔ تو اس طریقے سے اب ان دونوں کے اندر میں وائر کو لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سوئچ اور دونوں ساکٹ کا ہم نے کنیکشن الگ الگ کر دیا ہے۔ ایک سوئچ کے ساتھ ایک ساکٹ اور دوسری سوئچ کے ساتھ دوسری ساکٹ ہو چکی ہے۔ یہاں پر نیوٹرل وائر لگ جائے گی۔ چونکہ دوستو ہم نے اس سوئچ کے ساتھ یہ پنکھا چلانا ہے تو یہاں پر ریگولیٹر کی آپ کو 2 وائر نظر آ رہی ہیں۔ دونوں وائروں میں سے کوئی بھی ایک وائر آپ نے لے لینی ہے اور وائر کی انسولیشن آپ نے تھوڑی سی اتار لینی ہے۔ تو یہاں سے اب اس طریقے سے اس کی انسولیشن کو دوستو ہم نے اتار لی ہے، تھوڑا سے اس کو بینڈ کر دیں گے۔ اس کی وائر تھوڑی سی نازک ہوتی ہے تو کٹر کی مدد سے تھوڑا سے اس کو احتیاط سے آپ نے اس کی انسولیشن کو اتارنا ہے۔ اب سوئچ کے اس پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ریڈ وائر کو لگا دینا ہے۔ دوستو یہاں پر چھوٹی سی مسٹیک ہوگی ہے، ایک اور ریگولیٹر ہمیں لگانا یاد نہیں رہا تو اس طریقے سے اب ایک سوئچ کو اور ہم نے نکال لیا ہے اور اس کی جگہ پر ہم نے دوسرے پنکھے کے لیے جو ریگولیٹر لگانا ہے وہ لگا لیں گے، کیونکہ روم کے اندر ہمارے 2 پنکھے ہیں تو اس طریقے سے اب دوسرا ریگولیٹر ہم نے یہاں پر لگا لیا ہے۔ اس کے کنیکشن بالکل وہی ہوں گے جس طریقے سے میں نے آپ کو اوپر اس کے بتایا ہے۔ تو اب اس ریگولیٹر کی وائر کو بھی دوستو ہم نے یہ ساتھ والا جو سوئچ ہمارا ہوگا اس کے اندر لگا دینا ہے، کیونکہ یہ ساتھ جو ہمارا سوئچ ہوگا یہ ہمارے پنکھے کا ہوگا۔ تو اس طریقے سے ایک ایک ریگولیٹر کی وائر کو ہم نے ایک ایک سوئچ کے اندر لگا دیا ہے۔ اب دونوں جو روم کے ہمارے پاس فین ہوں گے ان دونوں کی جو ریگولیٹر ہیں وہ اس شیٹ کے اندر ہمارے لگ چکے ہیں۔ دوستو اب یہاں تک ہمارے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو ایک ایک ہماری وائر بچ گئی ہے یہ ہمارے پنکھے کی وائر ہوگی۔ دوستو اب اس سوئچ سے ہم نے دونوں ساکٹ کو کنٹرول کرنا ہے تو ان دونوں میں سے ہم نے ایک وائر گزار کر اس پوائنٹ کے اندر لگا دینی ہے۔ تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ساکٹ میں سے ہم نے وائر کو گزار کر ساتھ والے سوئچ کے اندر لگا دیا۔ اب اس طریقے سے ایک سوئچ کے ساتھ ہماری یہ دونوں ساکٹیں کنٹرول ہوں گی، یہاں پہ نیوٹرل لگ جائے گا۔ تو دوستو اس بورڈ کے اندر ہم نے لائٹ پلگ کا کنیکشن کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پائپ ہمارا اس بورڈ کے اندر سے نیچے کی جانب جا رہا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب اس پائپ کے اندر دوستو ہم نے 2 مین 729 کی وائر ڈالنی ہے، کیونکہ نیچے لائٹ پلگ کے اندر کوئی بھی ہیوی لوڈ چلایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے 2 729 کی وائر اس کے اندر ڈال دی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ پلگ کے اندر ہماری دونوں وائر پہنچ چکی ہیں۔ اب تھوڑی سی وائر ایکسٹرا رکھ کے ہم نے باقی جو اوپر ہماری وائر ڈلی ہیں یہ ان کو ہم نے اوپر سے کاٹ دینا ہے تاکہ بورڈ کے اندر ہماری جتنی وائر لگنی ہے وہ لگ جائے۔ یہاں سے ہم نے وائر کو اس طریقے سے کاٹ لینا ہے۔ تو باقی دوستو اب آپ کو کنیکشن کا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ ان سبھی وائر کے ساتھ اب ہم نے سوئچ بورڈ کس طریقے سے لگانا ہے۔ تو دوستو یہ ہماری تینوں بلب کی وائر ہیں جو کہ ہم نے اوپر وائرنگ کے اندر ڈالی تھی۔ تو اب اس طریقے سے اس پلیٹ کے اندر ہمارے جو 3 سوئچ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں ان تینوں سوئچ کے اندر ہم باری باری ایک ایک وائر کو اس طریقے سے ان تینوں سوئچ کے اندر ہم نے لگا دینا ہے۔ تو چلے لگا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں سوئچ کے اندر ہم نے بلب کی ایک ایک وائر کو لگا دیا ہے۔ اس طریقے سے تینوں سوئچ کے اندر ہمارے لائٹ کے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں۔ دوستو اب اس کے اندر ہم نے مین وائر کے کنیکشن کرنی ہے تو یہ ہماری مین فیس وائر ہے 729 کی، ٹھیک ہے دوستو۔ اب دوستو اس کو ہم نے بورڈ کے اندر لگانا ہے۔ تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ بناتے وقت جو نیچے کے سارے پوائنٹ ہم نے سوئچ کی شارٹ کیے تھے ایک وائر کے ذریعے، تو اب اس فیس وائر کو دوستو نیچے کسی بھی ایک سوئچ کے اندر ہم نے لگا دینا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اس فیس وائر کو میں نے سوئچ کے اندر لگا دی ہے۔ اب اس طریقے سے ساری جو ہمارا فیس ہے وہ ان سارے سوئچ کے اندر ایک وائر کے ذریعے پہنچتا جائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سارے سوئچ ایک وائر کے ذریعے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ دوستو اب اس کے بعد ہم نے اس کے اندر نیوٹرل کے کنیکشن کرنا ہے تو یہ ہماری مین نیوٹرل وائر ہے دوستو، اس کو ہم نے ان دونوں ساکٹ کے ان پوائنٹ کے اندر لگا دینا ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں ہمارے ساکٹ کے اندر نیوٹرل جو کنیکشن ہے وہ پہنچ جائے گا۔
تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوٹرل کو ہم نے دونوں ساکٹ کے اندر دے دی ہے۔ اب اس طریقے سے دوستو ہمارے پاس یہ دونوں وائر رہ گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نشانی کے طور پہ ہم نے ان کے اوپر ٹیپ لگا دی ہے۔ یہ دوستو ہمارے دونوں وائر جو ہیں یہ ہماری ایک ایک پنکھے کی وائر ہیں۔ یہاں سے ہم نے ریگولیٹر کی ایک ایک وائر کے ساتھ ان دونوں وائر کو ہم نے جوڑ دینا ہے۔ تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریگولیٹر کی ایک ایک وائر کو ہم نے پنکھے کے لیے جوڑ دی ہے۔ اب اس طریقے سے دوستو ہمارے پاس فائنلی یہ نیچے جو ہم نے تاریں ڈالی تھی یہ رہ گئی ہیں۔ دوستو تو لائٹ پلگ کی اس فیس وائر کو ہم نے جو یہ فیس وائر ہمیں لگائی ہے، چاہیں تو اس کے ساتھ جوڑ لگا دیں، چاہیں تو جہاں پر ہم نے یہ فیس وائر سوئچ کے اندر لگائی ہے کسی بھی سوئچ کے اندر ہم نے اس فیس وائر کو لگا دینے ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو یہاں سے فیس مل جائے گا، اور نیوٹرل کو ہم نے جو ہمارے پاس یہ ساکٹ کی نیوٹرل ہم نے لگائی ہے ساکٹ کے اندر لگا دیں، چاہے تو یہاں سے اس نیوٹرل کے ساتھ آپ جوڑ لگا دیں، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ساکٹ کے اندر اس نیوٹرل کو میں لگا لیتا ہوں، پھر میں دونوں کنیکشن آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں۔ تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ پلگ کی جو نیوٹرل وائر ہے اس کو ہم نے ساکٹ کے اس نیوٹرل پوائنٹ کے اندر جوڑ دیا ہے۔ اب اس طریقے سے یہاں سے اس کو نیوٹرل مل جائے گا، اور لائٹ پلگ کی جو یہ فیس وائر ہے جہاں پر ہم نے سوئچ کی وائر لگائی تھی اسی طریقے سے سیم اسی جگہ پر ہم نے لائٹ پلگ کی فیس وائر کو لگا دیا ہے۔ اب یہاں سے ہمارے دونوں جو مین وائر کا کنیکشن ہے وہ اس بورڈ کے اندر ہو چکا ہے۔ اب آخر میں ہمارے پاس یہ یو پی ایس کی وائر آ گئی ہے، تو اب اس بورڈ کے اندر دوستو ہم نے ایک پنکھا اور ایک بلب کو یو پی ایس کا کرنٹ دینا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہمارے پہلے والے سوئچ ہیں یہاں پر ہم نے یہ فیس وائر لگائی تھی، تو فیس وائر کو ہم نے ان دونوں سوئچ کے اندر سے کاٹ دینا ہے۔ تو دوستو یہاں سے ہم نے اس وائر کو کاٹ دینا ہے تاکہ دونوں سوئچ کے اندر جو ہمارا واپٹا کا کنیکشن ہے وہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم نے کٹر کی مدد سے اس کی کنیکشن کو کاٹ دیا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو دو سوئچ والا پورشن ہے وہ بالکل علیحدہ ہو چکا ہے۔ اب ان دونوں سوئچ کے اندر دوستو ہم نے جو یو پی ایس کی وائر تھی وہ لگا دینی ہے۔ یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو پی ایس کی جو ہمارے پاس وائر تھی اس کو ہم نے ایک بلب اور ایک پنکھے والے سوئچ کے اندر لگا دیا۔ اب اس طریقے سے اس بورڈ کے اندر ہمارا ایک پنکھا اور ایک بلب یو پی ایس کے اوپر ہو چکا ہے۔ تو فائنلی دوستو ہمارے جو شیٹ کے کنیکشن ہے بالکل بہترین طریقے سے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر دوستو اب اس کے کور کو ہٹا کر ہم نے سکریو کی مدد سے اس کو بورڈ کے اوپر بعد میں فٹ کر لیں گے۔ تو دوستو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لائٹ پلگ کے کنیکشن کس طریقے سے کرنے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس دو وائر ہیں، تو یہ ہمارے پاس لائٹ پلگ ہے۔ تو دوستو اس کی بیک سائڈ پہ 3 پوائنٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل لکھا ہوا ہے، ایل سے مراد لائن ہوتا ہے، اور جو لائن والی وائر ہے وہ یہ ہوتی ہے ریڈ وائر۔ تو اس کو ہم نے اس ایل والے پوائنٹ کے اوپر لگانا ہے۔ یہ ہماری نیوٹرل ہے، تو نیوٹرل کو ہم نے این والے پوائنٹ کے اوپر لگانا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ این لکھا ہوا ہے، تو نیوٹرل کو ہم نے این پہ لگانا ہے، اور سینٹر والا ہمارا پوائنٹ ارتھ کا ہوتا ہے۔ اگر ارتھ کی وائر آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ آپ نے ارتھ لگانا ہے، ورنہ آپ نے اس پوائنٹ کو خالی چھوڑ دینا ہے۔ تو چلے اب میں کنیکشن اس کے اندر لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل کے اوپر ہم نے ریڈ وائر لگا دی ہے اور این کے اوپر ہم نے نیوٹرل لگا دی ہے۔ تو دوستو اس طریقے سے ہمارے اس لائٹ پلگ کے کنیکشن بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے ہم نے اس کو بھی اس بورڈ کے اوپر سکریو کی مدد سے بعد میں فٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس طریقے سے دوستو ہمارے اس کے کنیکشن کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے دوستو ایک ایک سکریو کو اس پلیٹ کے اندر سے گزار کے آپ نے بورڈ کے اوپر فٹ کر دینا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس کے بورڈ کو فٹ کر دیا ہے، اب اس کے کور کو دوبارہ اس کے اوپر چڑھا دینا ہے۔ تو یہاں پر دوستو ہمارے پاس یہ واش روم کی 2x2 کی سوئچ پلیٹ ہے۔ یہاں پر دوستو ہمارے پاس دو سوئچ ہیں، دو ساکٹ ہیں۔ ایک سوئچ کو ہم نے بلب کے لیے استعمال کرنا ہے اور ایک سوئچ کو ہم نے دونوں ساکٹ کے لیے کنٹرول کرنا ہے۔ اب دونوں ساکٹ کے اندر سے وائر کو دوستو ہم نے اس طریقے سے دونوں پوائنٹ کے اندر سے گزار لینا ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو بڑا بورڈ بنانے کا کنیکشن کا طریقہ اور بتایا تھا۔ یہاں پر وائر کو ہم نے اس کے اندر سے گزار لیا ہے۔ اب ایک سوئچ کے ساتھ ہم نے دونوں ساکٹ کو کنٹرول کرنا ہے، تو ہم نے دونوں ساکٹ کے اندر سے وائر کو گزار کر ایک سوئچ کے اس پوائنٹ کے اندر لگا دینا ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری دونوں ساکٹ ایک سوئچ سے کنٹرول ہوں گی۔ دوستو واش روم کے بلب کو بھی ہم نے یو پی ایس پہ کرنا ہے، تو یہاں پہ ہم نے یو پی ایس کی وائر کو لگا دینا ہے، اور سوئچ کے دوسری پوائنٹ کے اندر ہم نے بلب کی وائر کو لگا دینا ہے، اور اس سوئچ کے اندر ہم نے واپٹا کا کرنٹ دینا ہے، کیونکہ دونوں ساکٹ کو ہم نے واپٹا پہ رکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک بلب یو پی ایس پہ ہوگا، ساکٹیں واپٹا پہ رہیں گی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں واش روم کے بلب کو ہم نے یو پی ایس پہ کر دی ہے۔ دوستو اب یہ واپٹا والی ہمارے پاس وائر ہے، تو ہم نے اس کو سوئچ کی اس پوائنٹ کے اندر لگانا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا سوئچ ہے یہ دونوں ساکٹ کے لیے کنٹرول ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واپٹا کی وائر کو میں نے سوئچ کے اس پوائنٹ کے اندر لگا دیا ہے۔ تو دوستو نیچے جو دونوں بلیک وائر ہماری جا رہی ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لائٹ پلگ کا کنیکشن دیے گئے ہیں، دونوں بلیک وائر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں میں سے ایک کو ہم فیز بنا لیں گے اور ایک کو ہم نیوٹرل بنا لیں گے۔ اب بورڈ کی جو اندر کنیکشن اس کے کرنے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وائر پہ میں نے تھوڑی سی یہ ٹیپ نشانی کے طور پہ لگا لی ہے۔ اب اس کو ہم نے فیس وائر کے ساتھ جو مین 729 کی ریڈ وائر ہوگی اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ تو لائٹ پلگ کی فیس کو فیس کے ساتھ جوڑ دی ہے، اور جو نیوٹرل تھی اس کو ہم نے یہاں پہ جو ہماری یہ مین نیوٹرل وائر آ رہی ہے ساکٹ کے اندر، یہاں سے ہم نے اس کو جوڑ دیا تھا۔ اب اس طریقے سے لائٹ پلگ کو جو کرنٹ مل رہا ہے وہ اس بورڈ کے ذریعے مل رہا ہے۔ تو دوستو یہاں پر اب بلب ہولڈر کے کنیکشن کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دو وائریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، نیوٹرل اور فیس۔ تو بلب کے ہولڈر کی بیک سائڈ پہ آپ کو دو پوائنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں، دونوں وائروں کو کسی بھی ایک پوائنٹ کے اندر آپ نے لگا دینا ہے۔ تو اس طریقے سے سبھی ہم بلب ہولڈر لگا لیں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں وائروں کو ہم نے اس کے اندر لگا دیا ہے۔ اب اس کو بھی ہم نے سکریو کی مدد سے اس جو جوائنٹ باکس ہمارا ہوگا اس کے اوپر اس طریقے سے لگا دینا ہے۔
تو یہاں سے سکرو لگا لینے کے بعد اس کا جو کور ہوگا دوبارہ اس کے اوپر اس طریقے سے چڑھا دیں گے، تو یہاں سے ہمارے جو ہولڈر کے کنیکشن ہے وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ اور پنکھے کی وائر کو دوستو ہم نے اس پائپ کے اندر ڈال کر کلپ کی مدد سے اس کو جہاں پر پنکھا لگانا تھا وہاں پر ہم نے اس وائر کو پہنچا دیا ہے۔ فائنلی دوستو تو اس طریقے سے ہم نے اس روم کے اندر جتنی بھی ہمارے پوائنٹ تھے جہاں پہ بلب ہولڈر لگانے تھے بلب ہولڈر لگا دی ہے، پنکھے کی جو وائر تھی ان کو پائپ کے اندر بند کر کے ہم نے پنکھا جہاں پہ لگانا تھا وہاں تک پہنچا دیا ہے۔ تو اب اس طریقے سے ہمارے اس روم کی جو وائرنگ ہے وہ تقریباً ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ فائنلی دوستو آخر میں ہمارے پاس بریکر لگانے کا کنیکشن رہ گیا ہے، تو چلے آپ جانتے ہیں بریکر کس طریقے سے لگانا ہے۔ تو فائنلی دوستو یہاں پہ ہم نے بریکر لگانے کے لیے جو کور لگانا تھا لگا لیا ہے، اس کے اوپر ہمارا مین بریکر لگ جائے گا، اور یہاں سے ہم نے ڈرل مشین کی مدد سے ہول کر لیا ہے۔ دیوار کے بالکل بیک سائڈ پہ ہمارے مین میٹر لگا ہوا ہے، وہاں سے ہم نے مین کنیکشن لے لینا ہے۔ اور یہاں پر دوستو آپ کو 3 وائر نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، 2 ہماری مین وائر ہیں، ایک یو پی ایس کیا۔ اب دوستو یو پی ایس کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک بورڈ لگانا ہے، کیونکہ ادھر ہی ہم نے یو پی ایس کی فٹنگ بھی کرنی ہے۔ تو اب اس طریقے سے دوستو اس دیوار کے اوپر ہمارا بعد میں یو پی ایس لگ جائے گا، فی الحال یو پی ایس نہیں لگانا، اس کا کنیکشن ہم لیکن کر لیں گے۔ یہاں پہ ہم نے یو پی ایس کے بورڈ لگانے کے لیے اب فریم لگا لینا ہے۔ تو یہاں پہ دوستو ہمارے پاس یہ مین بریکر ہے 32 امپیئر کا 2 پول، ٹھیک ہے دوستو، جو کہ ہمارے پورے گھر کے سرکٹ کو آن اور آف کرے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو لگانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے دوستو، اس کی بیک سائڈ پہ آپ کو یہ 2 لاک بنے ہوئی نظر آ رہے ہیں، ان دونوں لاک کو آپ نے تھوڑا سا پیچھے کی جانب اس طریقے سے کر دینا ہے، اور یہاں سے آپ نے اس طریقے سے لگا کر ان دونوں لاکوں کو نیچے سے پریس کر دینا ہے، تو دونوں لاک اپنی جگہ پر اس فریم کے اوپر بہترین طریقے سے فکس ہو جائیں گے۔ تو دوستو اس پوائنٹ کے اندر ہم نے ریڈ وائر لگا دینی ہے، اور یہاں سے دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے نیوٹرل لگا دینی ہے۔ تو چلے لگا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ دوستو دیکھ سکتے ہیں دونوں وائر کے ساتھ ہم نے ایک ریڈ اور بلیک وائر نکال لیا ہے، کیونکہ دوستو یہاں پہ ہم نے یو پی ایس کو کرنٹ دینے کے لیے بھی ایک بورڈ لگانا ہے، تو اس کے لیے یہاں پہ ہم نے فریم لگانا ہے۔ دوستو اب ہمارے پاس ایک چائنا کا یہ فریم ہے، یہاں پہ دوستو اس کو اوپن فریم کہتے ہیں 4x4 کا، جس کے اوپر ہمارا لائٹ پلگ لگے گا، جس کی مدد سے جو یو پی ایس چارجنگ ہے وہ لے گا۔ تو اس طریقے سے دونوں وائر کو اس فریم کے اندر سے گزار کر دوستو جہاں پر ہم نے یہ فریم لگانا ہے وہاں پر ڈرل کی مدد سے ہم نے ہول کر کے اس کے اندر اول پلگ لگا دیے ہیں۔ اب سکریو کی مدد سے اس کو دیوار کے اوپر فٹ کر لیں گے۔ تو چلے میں لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریم کو ہم نے دیوار کے اوپر سکریو کی مدد سے لگا دیا اور اس کے اندر سے وائر کو نکال لیا ہے۔ اب لائٹ پلگ کے اندر اس کے کنیکشن کرنے کا طریقہ کار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری نیوٹرل وائر ہوگی اس کو ہم نے اس پوائنٹ کے اندر لگا دی ہے دوستو، جو ہماری یہ فیس وائر ہوگی اس کو ہم نے اس پوائنٹ کے اندر لگا دینا ہے دوستو۔ یو پی ایس فی الحال ہم نے بعد میں لگانا ہے، تو یہ جو ہماری یو پی ایس کی وائر ہوگی دوستو اس کو بھی ہم نے اس ریڈ وائر کے ساتھ جوڑ دینا ہے، تاکہ ہماری جو یو پی ایس پہ ہم نے کنیکشن وہ سارے کیے ہیں فی الحال وہ ہمارے واپ ٹپ پہ چلتے رہیں، جب ہمارا بعد میں یو پی ایس لگ جائے تو وہ ساری چیزیں یو پی ایس کے اوپر یہاں سے ہم نے اس وائر کو علیحدہ کر دینا ہے، اس وائر کو پھر ہم بعد میں یو پی ایس کے اندر لگا لیں گے، لیکن جب تک یو پی ایس نہیں لگ جاتا تب تک ہماری وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ واپ ٹپ کے اوپر ہی چلتی رہیں، تاکہ ہمیں بعد میں پھر سارے بورڈ نہ کھولنے پڑیں، تو اس لیے ہم نے وہاں پہ سارے کنیکشن یو پی ایس کے کر لیے تھے۔ اب اس وائر کو ہم نے دوستو اسی پوائنٹ کے اندر لگا دینا ہے، تو یہاں سے میں لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یو پی ایس کے وائر کو ہم نے اسی مین فیس وائر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جب تک ہمارا یو پی ایس نہیں لگ جاتا تب تک جتنی بار یو پی ایس کی جو چیزیں چلنی تھیں اس کو فی الحال ہم واپ ٹپ کے اوپر ہی چلائیں گے۔ اب اس طریقے سے ہم نے اس کے لائٹ پلگ کو اس فریم کے اوپر فٹ کر دینا ہے، اور بریکر کے اندر جو میٹر کی وائر لگانی تھی وہ ہم نے لگا دی ہیں، یہاں پہ ہم نے ریڈ لگا دی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم نے یہ نیوٹرل لگا دی ہے۔ اب یہ دونوں ہماری جو وائر ہیں یہ میٹر کے اندر لگ جائیں گی۔ اب اس طریقے سے ہمارے جو اس کے کنیکشن ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس بریکر کے اوپر جو اس کا کور لگانا تھا وہ ہم لگا لیں گے۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کور کو ہم نے بریکر کے اوپر فٹ کر دیا ہے، تو اس طریقے سے یہاں سے اس کی جو فٹنگ ہے وہ بالکل بہترین طریقے سے مکمل ہو چکی ہے۔ جی دوستو، تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ گھر کے اندر جو انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے، تاریں کس طریقے سے ڈالی جاتی ہیں، بورڈ کس طریقے سے لگائے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں، سب کچھ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دی ہے۔ اس کے باوجود کسی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور جو دوست میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کو آئندہ بھی میرے چینل پر دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔